اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ نواز اسٹوڈیو کے زیر اہتمام اسلام اور عصر حاضر، اس عنوان کے تحت اسلامی تاریخ پر ایک نظر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جس سلسلے میں پہنچے تھے کہ پہلی 1000 سال کی جو مسائی تھی، جو جدوجہد تھی، اس میں جن جن لوگوں نے کارہائے نمایاں دیے، جو تجدیدی مسائی کی، ان کا ذکر ایک مختصر انداز میں آ گیا تھا۔ اب دوسری صدی ہجری کی طرف جب ہم آتے ہیں تو اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ 2-3 تمہیدی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپنسیٹ کیا 3 چیزوں سے۔ نمبر 1 کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لے لیا۔ یعنی پرانی کتابوں کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اپنے خاص وقت کے لیے تھی اور گئیں، لیکن اس کتاب کا عبدالآباد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ یہ محفوظ رہے گی۔ نمبر 2، اس امت میں ہر صدی کے آخر میں یا ہر صدی میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شخصیت کو اٹھاتا رہے گا جو دین کے اوپر پردے پڑ جائیں گے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہیں ہٹا کر دین کو از سر نو سامنے لاتا رہے گا۔ اور نمبر 3 کہ اس امت میں ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ اس حوالے سے ہم دیکھیں تو بہرحال مسلمان اور اسلام آپس میں اس طرح گتھم گتھا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے، یہ ایک دوسرے کا انٹیگرل پارٹ ہے، لیکن بعض اوقات سمجھنے کے لیے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا بھی کیا جاتا ہے۔ کہ جس طرح سے ہم کہیں گے کہ ایک ہے اسلام کا عروج و زوال اور ایک ہے مسلمانوں کا عروج و زوال۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں گے تو اس پر 1400 صدیوں سے، 1400 سالوں سے، 14 صدیوں سے مسلسل ایک زوال ہے، جبکہ مسلمانوں کا اس دوران ہم نے دیکھا کہ عروج بھی ہوتا رہا، زوال بھی ہوتا رہا۔ اس کا پہلا عروج جو ہوا ہے خلافت راشدہ سے شروع ہو کر خلافت بنو عباس تک 1258 تک جا کر اس کا زوال والا معاملہ ہوا، اور پھر دوبارہ احیاء اس کا ترکوں کے ہاتھوں ہوا، پھر جو 1924 میں اس کا خاتمہ ہوا۔ لیکن ہم جس خطے میں بستے ہیں بر عظیم پاک و ہند میں، وہاں اس کی آمد اسلام کی ہوئی ہے جب عین مرکز میں اس کے زوال کا آغاز ہو گیا تھا۔ یعنی یہاں پر اسلام آیا 1206 میں، جس کی بنیادیں باقاعدہ حکومت کی صورت میں بنی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 1000 برس تک سارے مجددین امت جو ہے وہ عالم عرب میں آئے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہوں، وہ ائمہ اربعہ ہوں، وہ جنید بغدادی ہوں، وہ شیخ عبدالقادر ہوں، وہ مولانا روم ہوں، وہ ساری کی ساری شخصیات جن کے بارے میں ہم نے پڑھا یا ایک تذکرہ آپ نے سنا، وہ عالم عرب میں تھی۔ لیکن جو ہی دوسرا 1000 برس شروع ہوا تو یہ سینٹر آف گریویٹی جو تھا، یہ قبلہ جو تھا، یہ شفٹ ہو گیا، اور مجددین امت کا سلسلہ جو ہے وہ اس بر عظیم پاک و ہند میں اس کا آغاز ہو گیا۔ لہذا جو ہی دوسری صدی ہجری کا آغاز ہوا ہے تو اس کے سب سے پہلے مجدد شیخ احمد سرہندی، بلکہ انہیں کہا ہی جاتا ہے کہ مجدد الف ثانی، الف کہتے ہیں عربی میں 1000 کو، اور ثانی یعنی دوسرے 1000 سال کے پہلے مجدد۔ تو شیخ احمد سرہندی یا مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں کہ ان سلاسل کی بحث میں۔ آج اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ بات تو میں عرض کر چکا کہ شیخ احمد سرہندی جو ہیں وہ 1563-64 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے سرہند میں، اور یہ خواجہ باقی باللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، وہ ان کے پیر و مرشد تھے، اور شیخ عبدالاحد کے بیٹے تھے۔ جو دوسرا جو سلسلہ چشتیہ ہے شیخ عبدالقدوس گنگوئی کے
یعنی براہ راست شاگرد بھی کہہ لیں اور ان کے بیٹے کے خلیفہ بھی تھے۔ اسی طرح اکبر کے دور میں ابو الفضل اور فیضی کا جس طرح سے ایک اثر رہا ہے اکبر کے اوپر، تو ان کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا کہ انہوں نے جو استفادہ کیا یا اپنی جو فیضی نے بے نقط تفسیر لکھی، اس میں جہاں کہیں وہ رک گیا تو اس نے اصلاح لی اور آ کر مدد طلب کی شیخ احمد سرہندی سے، مجدد الف ثانی سے۔ اس سے ان کا علمی مرتبیت کا وہ قائل بھی ہوا تھا۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے ان کی اس تجدیدی مسائی کا اور اس کے حاصل کا، وہ ذرا علیحدہ سے بات ہے، وہ آج ہمیں سمجھنی ہے۔ چونکہ تصوف کے راستے جو گمراہی آ گئی تھی، اور یہ ایک عام اور جس میں ہندو تحریکیں بھی شامل ہوئیں اور ہماوسطی نظریات پھیلے، اور خاص کر یہ بات کہی جانے لگی کہ مسجد مندر ہکڑو نور، چاہے رب کہہ کے پکار لیں، چاہے رام کہہ لیں، بھگوان کر لیں، ایک ہی بات ہے۔ یہ وحدت ادیان کا جو تصور آ گیا، اس پر پھر کاری ضرب لگائی ہے شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ نے۔ اسی لیے وہ مجدد الف ثانی کہلائے۔ تو انہوں نے چونکہ وہ خود بڑے صوفی بھی تھے، لہٰذا سارے صوفیوں نے ان کی بات پھر مانی، اور وحدت الوجود کے ذریعے سے اس کی غلط تعبیر کی وجہ سے جو گمراہی آ گئی تھی، اس کو وحدت الشہود وہ نظریہ پیش کیا، اور شریعت کی ایک فوقیت جو ہے وہ قائم کی طریقت کے اوپر، کہ اس سے آزاد ہو کر کام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں اکبر کا جو الہادی معاملہ ہوا ہے اس کے دور میں، اس کا صفایا کیا۔ اسی طرح جہانگیر نے اگرچہ آپ کو کچھ عرصہ 2-1 سال کے لیے گوالیار میں قید و بند بھی رکھا، لیکن اس کے بعد وہ بھی قائل ہوا ہے۔ تو یوں دربار کے اندر بھی آپ نے اثر و رسوخ دکھایا، اور دوبارہ سے ایک اسلام کی طرف، آپ کے ساتھ اور بھی بے شمار لوگ تھے لیکن آپ کے کام نمایاں ہیں۔ اسی طرح جہانگیر کے دربار میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، سجدہ تعظیمی جو رائج تھا آپ نے اس کو کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے آگے آپ کھڑے ہوئے، اور آپ نے از سر نو جو نبوت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایک اعتقاد اور ایک اعتماد کا از سر نو معاملہ جو ہے وہ قائم کیا۔ اسی طرح یہاں میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ یہ وہی زمانہ ہے کہ جب یہاں احیاء نو ہو رہا تھا، ایک از سر نو ایک تحریک اٹھ رہی تھی۔ تو یورپ کے اندر بھی یہ وہی زمانہ ہے کہ جب تحریک احیاء العلوم اور ریفرمیشن، یہ ساری چیزیں وہاں بھی اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ یعنی اگر وہاں دیکھیں تو وہاں بھی ہم 1531 سے 1564 کا یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں احیاء العلوم کا ظہور ہوا، اس کی طرف جو ہے وہ رجوع ہوا، کہ جو 524 عیسوی میں جو پابندی لگ گئی تھی علوم پر، اس کا احیاء آ کر یہاں ہوا ہے۔ انہی کے ساتھ ساتھ ایک جو عظیم شخصیت گزری ہیں وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ انہوں نے جو تصوف کے راستے گمراہی آئی، شریعت پر زور دیا، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے انہوں نے حدیث کا آغاز کیا اس خطے میں، اس کی ترجمانی کی۔ اگرچہ عمر میں یہ ان سے بڑے تھے لیکن 10-1 سال، لیکن ان کا کام جو ہے اس کے زیر سایہ رہا حدیث کا کام۔ اس طرح 11ویں صدی ہجری میں جو کہلائی جاتی ہے دوسرے 1000 سال کی پہلی صدی، اس میں جو دین کے اندر جو گمراہیاں آ رہی تھیں اس کی روک رکاوٹ کا بندوبست کیا مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے، اور ان کو از سر نو دین کے اصل منبوع اور سرچشموں کی طرف رجوع کیا۔ اس کے بعد دوسری صدی ہجری کا زمانہ آتا ہے، اور اس میں عظیم ترین شخصیت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی پیدا ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب جہانگیر کی رخصتی ہو رہی ہے، اور یہ بچپن ہے ان کا آغاز ہے، جہانگیر کی نہیں، اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کی، اور اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا بھی ایک زبردست زوال کا آغاز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس زمانے میں شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ 1703 سے لے کر 1763 تک یہ آپ کا زمانہ گزرا ہے، اور آپ کی شخصیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد بڑی ایک جامع شخصیت ہمیں نظر آتی ہے، کہ جنہوں نے ہر شعبہ ہائے زندگی میں کام کیا۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے حفظ کیا۔ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم یہ وہ ہیں کہ جن کی سربراہی میں فتاوی عالمگیری اورنگزیب عالمگیر نے مرتب کروائی تھی۔ اسی طرح آپ کی والدہ فخر النساء یہ شیخ محمد پھلتی کی جو ہیں ان کی بیٹی تھیں۔ اس طرح ایک
والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی آپ کو ایک دینی جو ہے وہ چیزیں ملی ہیں۔ تو اصل جو کارنامہ شاہ ولی اللہ کا یہ ہے کہ اصل نیوکلیس، اصل منبع اور سرچشمہ جو قرآن ہے، اس کی طرف شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے لوگوں کو موڑا، اور آپ نے پھر فارسی میں پہلی مرتبہ قرآن حکیم کا ترجمہ بھی کیا اور اس کی اہمیت اور ضرورت پر زور بھی دیا۔ دوسری طرف چونکہ شاہ صاحب کے نزدیک احادیث میں سب سے اہم ترین اور معتبر ترین کتاب تھی موطا، یعنی جسے ہم موطا امام مالک کہتے ہیں، اس کی طرف توجہ دلائی، اس کی عربی شرح بھی لکھی، فارسی شرح بھی لکھی۔ اسی طرح احکامات کی حکمتیں واضح کرنے کے لیے آپ نے شورۂ آفاق کتاب، جو شاید تاریخ اسلامی میں اس جیسی کتاب نہیں ملتی، حجت اللہ البالغہ، اس کو بھی لکھا۔ لیکن اصل جو آپ کی تجدیدی مساعی ہے اور جو کوشش ہے وہ ہے ایک سوشل تھاٹ، ایک سوشل تھیوری جو ہے وہ آپ نے دی، اور کہا کہ اسلام ایک ہماگیر اور آفاقی مذہب ہے۔ اس میں جو ایوولوشن ہوا ہے، اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، لیکن جس طرح اجتماعی حل اس نے آ کر اس زمانے میں پیش کیا ہے، یہ آج کے زمانے کی بڑی شدید ضرورت تھی۔ خاص کر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی معاشرے میں دولت کی تقسیم کا نظام وہ غیر منصفانہ ہو تو ایک طرف دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، عیاشیاں اور بدماشیاں ہوتی ہیں، اور دوسری طرف فقر و فاقہ اور اتحاج ہوتی ہے، اور معاملہ یوں ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کو جو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے لو لگائیں، ایک آدمی جو دن بھر کی مشقت اور محنت کرے اور بمشکل 2 وقت کی روٹی کمائے اور نظام ظالمانہ ہو، غیر منصفانہ ہو، تو کیا اللہ سے لو لگائے گا؟ وہ تو ساری کوشش اور جدوجہد اس کی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کمانے میں لگ جائے گی، اور 2 ڈنگروں کی زندگی عوام الناس پر جو ہے وہ گزاریں گے۔ لہٰذا ایک عادلانہ نظام وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسلام کا عادلانہ نظام لائیں گے تو تب لوگوں کو ایک سہولت میسر ہوگی، ورنہ وہ کہاں آسمان کے اشارے اور کہاں زمین کے اشارے سمجھیں گے۔ اسی طرح کہا کہ جو یہ اصلاحی کوششیں ہیں اور فلاحی کوششیں ہیں، جس جیسے آج کل NGOs ہیں یا انجمنز ہیں اور ویلفیئر سوسائٹیز ہیں، ان کا معاملہ تو اسی طرح سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک شخص کے ہاتھ میں چھری یا چاقو ہو اور وہ لوگوں کو زخمی کرتا ہوا چلتا جا رہا ہو، اور یہ سارے ادارے کیا کر رہے ہوں، یہ انجمنیں NGOs کیا کر رہے، لوگوں کی مرہم پٹی کر رہے ہوں، جبکہ اصل کام یہ ہے کہ اس بدمعاش سے کوئی چاقو بھی چھینے۔ تو یہ 2 دھاری تلوار ہے، یہ جو معاشی غیر ہمواری ہے، ناانصافی ہے، یہ 2 دھاری تلوار اس طرح ہے کہ ایک طرف دولت کے انبار جمع ہوتے ہیں اور عیاشیاں اور بدماشیاں ہوتی ہیں اعلیٰ طبقات میں، اور دوسری طرف جو ہے انسان کفر کی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہاں فقر و فاقہ ہو اس حد تک جا پہنچتا ہے۔ بہرحال، اور سیاسی اعتبار سے آپ نے احمد شاہ ابدالی کو بلایا، جہاں سیاسی اعتبار سے جیسے میں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کی جو شخصیت ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ مرہٹے زور پکڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کا جو ہے وہ صفایا چاہتے ہیں، تو آپ اور یہاں کوئی ایسا حکمران نہیں ہے ہندوستان کے اندر کہ کوئی ان کا ہاتھ روک سکے، تو آپ نے افغانستان سے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور ان کے ذریعے سے پھر مرہٹوں کی طاقت جو ہے وہ ختم کروائی۔ بہرحال شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کی جو مساعی ہے وہ ہماجیتی ہے اور ہماگیر ہے۔ اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جو 4 بیٹے تھے وہ بھی آپ کے اسی کام میں لگے۔ ان کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز، پھر شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی، 4 ہی نے قرآن کی طرف جو ہے وہ کام کیا، قرآن کی طرف رجوع کروایا، قرآن کی طرف ایک تعلق جوڑنے کی کوشش کی، کسی نے لفظی ترجمے کے ساتھ، کسی نے با محاورہ ترجمے کے ساتھ، اور اس کام کو اپنے والد کے کام کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالعزیز یعنی اور شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالغنی اگرچہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے تھے، لیکن شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے جو پودا لگایا تھا اس کو پھر عملی صورت میں بعد میں جا کر جو ہوا ہے وہ 13ویں صدی کے جو مجدد ہیں سید احمد شہید، ان کی صورت میں برآمد ہوا، بالکل اسی طور پر کہ جس طرح کے اسلام کے آغاز میں 2 بڑی حقیقتیں تھیں کہ ایک قرآن اور جہاد،
یہ وہی صورت ایک پیدا ہوئی کہ شاہ ولی اللہ کا جو اصل زور قرآن کی طرف رجوع کا تھا، اس کے نتیجے میں ایک تحریک جہاد جو ہے وہ برپا ہوئی۔ لہٰذا سید احمد شہید علیہ رحمہ یہ 13ویں صدی کے مجدد گزرے اور 1786 میں ان کی پیدائش ہے۔ 18 سال کی عمر میں یہ شاہ عبدالعزیز جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں ان کے پاس آئے، تو انہوں نے ان کو شاہ عبدالقادر کے پاس بھیج دیا، جہاں انہوں نے صرف و ناو سیکھی اور پھر قرآن کا ترجمہ سیکھا، اور دوبارہ 22 برس کی عمر میں جو ہے یہ شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ کے پاس آئے، ان کے ہاتھ سے بیعت بھی ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ 6 برس تک رہے ہیں والی ٹونک کی خدمت میں، ان کی فوج میں۔ جو فن سپاگیری تھی وہ علوم و فنون سیکھے، ان کا ایک تجرباتی معاملہ کیا، اور اس کے بعد یہ دہلی واپس آئے۔ یہاں مولانا عبدالحی جو شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ کے داماد ہیں، اسی طرح شاہ اسماعیل جو شاہ عبدالغنی کے بیٹے ہیں، انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی طرح شاہ عبدالعزیز کے جو داماد ہیں شاہ اسحاق جو ان کے بعد میں جان نشین بھی بنے، انہوں نے بھی بیعت کی، اور تحریک جہاد کا آغاز ہوا۔ مختلف وفود گئے ہیں، مختلف جگہوں پر گئے، اور انہوں نے پھر حج کا ارادہ کیا، اور اس سلسلے میں بھی ساری یہ دعوت جہاد کی دیتے چلے گئے۔ اسی اثناء میں ان کو جو ساتھ ساتھ اطلاعیں بھی مل رہی تھی کہ پنجاب میں کس طرح سکھا شاہی ہے اور سکھ ظلم کر رہے ہیں، تو ایک بڑا طویل سفر، ایک بڑی لانگ مارچ حج کے بعد انہوں نے کی، اور پھر 1826 میں باقاعدہ اعلان جہاد جو ہے وہ کر کے یہ روانہ ہوئے ہیں، اور ابتدائی طور پر 1827 میں یہ نوشہرہ پشاور سے پیچھے یہ علاقے جو ہے وہ فتح ہوئے، اور 1830 کے اندر انہوں نے پشاور کو بھی فتح کیا، اور یہاں ایک طرح سے پھر ایک اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، شریعت کا نفاذ کیا۔ لیکن مقامی طور پر بھی کچھ مشکلات پیش آئیں کہ ابھی اس طرح لوگ تیار نہیں تھے، لہذا وہ کچھ لوگ جو ہے وہ، اور خاص کر جو ان کے سرداران تھے، وہ ساتھ شامل نہ ہوئے۔ علماء کے طبقہ بھی چونکہ عشر اور زکوٰۃ انہوں نے لینی شروع کر دی تھی، اسی پر اہل علم کا گزارا ہو رہا تھا اس وقت، اور دوسری طرف یہ جو بیٹیوں کو حصہ دیا جائے، یہ ساری چیزیں بھی کیں، یہ یہاں کے رواج کے مطابق ابھی تھی نہیں، لوگ متحمل نہیں ہو رہے تھے، لہذا یہ اندر خانے سازشیں بھی ہوئیں۔ اور جب حبیب اللہ خان نے آپ کو مدد کے لیے بلایا سکھوں کے خلاف، تو آپ بالا کوٹ کی طرف گئے ہیں، تو چاروں طرف سے جب آپ کا گھیراؤ ہو گیا، تو 1931 میں، یعنی 1831 میں یہ شہادت ہوئی ہے آپ کی بالا کوٹ کے مقام پر۔ لیکن آپ کی تحریک کے اثرات پھر دیر پا رہے ہیں، بڑے دور تک رہے ہیں، بعد میں کچھ نہ کچھ لوگ اٹھتے رہے، اور یہ تحریک جہاد جو ہے یہ برپا ہوتی رہی۔ گویا وہ عملی شکل جو ہے وہ اس 3 صدی ہجری میں آ کر جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب جب 4 صدی ہجری کی بات ہم کریں گے، تو اس میں اہم ترین، ویسے تو بہت سی شخصیات ہیں، لیکن اہم ترین شخصیات جو ہے وہ شیخ الہند کی ہے، جو 1851 میں پیدا ہوئے۔ ان کی ڈائنامک شخصیت یہ ہے کہ انہوں نے جو ادارہ دیوبند تھا اس کو کس طرح سے پھیلا پھولا، اور ایک علمی اور یہ تحریک بھی برپا کی، اور دوسری طرف جس طرح شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے کام کیا تھا، ایک تو ان کے ترجمے کو جو ہے وہ 100 برس گزر گیا تھا، محاورہ پرانا ہو گیا تھا، ایک اس کو از سر نو جو ہے اس ترجمے کو بحال کیا، اس وقت کے محاورے کے مطابق کیا۔ اور تیسری جانب وہی سیاسی کوشش کہ آپ نے دیکھا کہ انگریز پوری طرح سے جو ہے وہ قابض ہو گئے ہیں، تو کسی طرح ان سے جان چھڑائی جائے، لہٰذا سب سے بڑی عالمی تحریک ریشمی رومال کی آپ نے برپا کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں اہل علم کو اکٹھا کیا، سارے علماء آپ کی قیادت پر متفق تھے، اور آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ مکہ جاتا ہوں، اور وہاں ترکی کے جو سلطان ہیں خلیفہ عبدالحمید ثانی، ان سے کہتا ہوں کہ وہ باہر سے جو ہے وہ حملہ کریں ہندوستان کے اوپر، اور اسی طرح عبید اللہ سندھی علیہ رحمہ جو آپ کے اس فکر کے جان نشین ہیں، اس تحریکی فکر کے، انہیں جو ہے وہ بھیجا ہے پھر افغانستان، کہ وہاں کے حکمران سے بات کرے کہ ایک طرف سے وہ حملہ کرے۔ اس میں ابوالکلام آزاد جو ابھی نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ حالات بدل چکے ہیں، ہمیں اندر سے کوئی تحریک برپا کرنی ہوگی، دنیا کے حالات فیزیبل نہیں ہے یہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر ہوا بھی ایسے ہی، جب شیخ الہند جو ہے وہ وہاں گئے ہیں مکہ میں، اور شریف حسین مکہ سے ملاقات کی کہ مجھے ملاقات کرنی ہے جو ہے سلطان سے،
انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو ترکوں کے خلاف عربوں کے اندر بھی ایک غصہ تھا کہ یہ جو باہر کے لوگ ہیں، عجمی لوگ ہیں، ہم پر قابض ہوئے ہیں، ہمیں ان سے نجات حاصل کرنی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں انہوں نے انگریزوں سے ساز باز کر لی تھی، انہوں نے یہ خبر انگریزوں تک پہنچائی اور شیخ الہند وہاں سے قید ہو کر انگریزوں نے انہیں مالٹا بھیج دیا۔ اور ادھر سے عبید اللہ سندھی علیہ رحمہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ افغانستان والوں نے جب ان کا سودا کرنا چاہا تو وہ رشیا کی طرف نکل گئے، اور روس میں اس وقت وہ جو انقلاب آیا ہوا تھا، سرخ انقلاب، بالشویک ریولوشن، وہاں ان کے حکمرانوں سے ان کی ملاقات اور طویل سرگزشت جو ہے وہ موجود ہے۔ بہرحال شیخ الہند جب واپس آئے ہیں اور ٹی بی کی 3rd سٹیج تھی، انگریزوں نے سوچا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فوت ہو گئے تو بڑا ایک انقلاب والا معاملہ ہو جائے گا، لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ یہ آئے اور دوبارہ انہوں نے پھر اہل علم کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 دھارے بہہ گئے ہیں، ایک علی گڑھ اور ایک دیوبند، انہیں متحد ہونا چاہیے اور ہمیں اصل مشن کی طرف، یہ ٹھیک ہے کہ وقتی طور پر جب ہم نے محسوس کیا یا ہمارے بڑوں نے محسوس کیا کہ یہ جو انگریزی سیلاب آیا ہوا ہے ہمارے اندر اس کی ہمت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا اس سیلاب کی راہ سے ہٹ جایا جائے اور اصحاب کہف کی سنت کو اپنایا جائے۔ لہٰذا کونوں خدروں میں جا کر قال اللہ و قال رسول کی صدائیں ہم نے بلند کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ کوشش مسلسل دوسری سائڈ پر بھی جاری رہنی چاہیے، لیکن زندگی نے مہلت نہ دی اور وہ وفات پا گئے۔ تو ان کا کام بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو بڑا ہی ملٹی ڈائمنشنل ہے، اور اس سے اندازہ کریں کہ ان کے زیر سایہ جو شخصیات پلی بڑی ہیں، وہ ایک ایک شخصیت ہے کہ جو پورا ادارہ آباد میں بنی، جیسے ان کے جانشین وہاں دیوبند میں جو مسلح کے جانشین بنے وہ حسین مدنی علیہ رحمہ، اسی طرح قرآن حکیم کے حوالے سے مولانا شبیر احمد عثمانی علیہ رحمہ، جنہوں نے قائد اعظم کا بڑا کھل کر ساتھ دیا، ہر قدم پر ان کے ساتھ رہے۔ اسی طرح جو ہے مولانا الیاس علیہ رحمہ کہ جن کی تبلیغی جماعت جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی، اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، اور اسی طرح مولانا انور شاہ کاشمیری علیہ رحمہ، مفتی کفایت، یہ بڑی شخصیات، یعنی ایک اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ جو شیخ الہند کی شخصیت تھی وہ کیا ہوئی ہوگی کہ جس کے شاگرد یہ ہوئے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 14ویں صدی کے بعد کہ عظیم ترین یہ جو شخصیات پیدا ہوئیں، ان میں علامہ اقبال کی بھی ایک شخصیت ہے جو بڑی ملٹی ڈائمنشنل رہی ہے۔ انہوں نے اپنی ملی شاعری کے ذریعے نہ صرف براعظیم پاک و ہند میں بلکہ افغانستان اور ایران اور ترکستان، یہ سارے علاقوں میں مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ بیدار کیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ایک روح تازہ پیدا کی اور لوگوں کو ایک جذبہ دیا، ایک موٹیویشن دی کہ وہ دوبارہ سے اٹھ کر اسلام کی کھوئی اور اس عظمت کو بحال کریں۔ اس سلسلے میں آپ نے جدید علم الکلام کی جو ہے وہ بنیاد بھی رکھی، ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ خواب بھی دیکھا، اور 1930 میں آپ نے اس خواب کا خطبہ الہ آباد کے اندر اعلان بھی کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو شمال مغربی حصہ ہے اس میں ایک اسلامی ریاست کا وجود ناگریز ہو گیا ہے، بلکہ تقدیر مبرم ہے، شدنی ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اور اس سلسلے میں علامہ اقبال نے بھی مختلف کوششیں کی۔ ایک طرف انہوں نے کوشش یہ کی کہ قائد اعظم کو جو اس وقت مایوس ہو کر جو ہے وہ انگلینڈ چلے گئے تھے، انہیں بلوایا اور کہا کہ آپ پاکستان کا یہ مقدمہ لڑیں، آپ انگریزوں کو سمجھتے ہیں، موجودہ چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، آپ یہ کام کریں۔ دوسرا جو پہلو پوشیدہ ہے اس پر میں چاہوں گا کہ زیادہ گفتگو ہو، وہ یہ کہ علامہ اقبال نے کہا کہ ایک ملک تو بن جائے گا، یہ تقدیر مبرم تو ہے، یہ ڈسٹنی تو ہے، لیکن اس کو چلایا کیسے جائے گا؟ اس کے لیے ایک ٹیم جو ہے وہ تیار کرنی چاہیے۔ قائد اعظم کی ٹیم تو حاصل کرے گی، لیکن چلانے کے لیے جو ٹیم ہمیں چاہیے اس ریاست کو، وہ تیار کرنی ہوگی۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو گریجویٹس ہیں انہیں قرآن پڑھایا جائے، انہیں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا جائے۔ اچھا، اسی اثنا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد ایک شخصیت ابوالکلام آزاد کی بھی گزری ہے۔ ابوالکلام آزاد نے بھی بڑے ولولے کے ساتھ شیخ الہند کے بعد ان کی اس بات کو جو ہے وہ اٹھایا، دارالارشاد جو ہے وہ قائم کیا کہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن جوڑیں، چونکہ شیخ الہند نے یہ آخری الفاظ کہے تھے کہ جیل کی تنہائیوں میں جہاں تک میں نے
غور کیا ہے تو ہمارے زوال کا اصل سبب یہ ہے قرآن سے دوری۔ تو ابھی تک تو میں نے ان عظیم شخصیات کو قرآن پڑھایا اور علمی انداز میں پڑھایا، اب عوام الناس کے انداز میں پڑھاؤں گا، عوامی درس قرآن دوں گا تاکہ لوگوں کا تعلق بھی قرآن سے جڑے اور ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو۔ تو اس کام کو لے کر پھر ابوالکلام آزاد بھی آگے بڑھے ہیں۔ ابوالکلام آزاد بلا شبہ بڑے ہی ایک عبقری طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے والد بھی ایک بڑے صوفی اور بزرگ اور عالم دین تھے، لیکن ان کی والدہ مدینہ کی تھی، لہٰذا عربی زبان ان کی مادری زبان تھی۔ 11 ہی برس کے اندر انہوں نے شاعری شروع کر دی۔ اسی طرح 15-16 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں لسان الصدق جیسا رسالہ جو انہوں نے نکالنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حالی کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں یقین نہ آیا کہ یہ 15-16 برس کا لڑکا جو ہے اتنے بڑے رسالے کا ایڈیٹر ہے۔ اسی طرح جب شبلی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے ایک کانفرنس میں، شبلی نے جب مولانا آزاد کو لکھا اور بلوایا تو مولانا آزاد گئے، تو شبلی نے بھی سمجھا کہ شاید مولانا آزاد نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، یہ کامسن بچہ 16 برس کا یہ ہے۔ تو انہیں بھی بڑی حیرت ہوئی اور پھر انہیں ندوۃ العلماء آنے کی دعوت دی، اور یہاں جو وہ کچھ عرصہ جو ہے ابوالکلام آزاد رہے تو شبلی کی شخصیت کے بھی ان کے اوپر بڑے اثرات پھر گزرے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے الہلال، البلاغ، الہلال رسالہ پہلے جاری کیا، اور اس کے بعد 1912 میں الہلال، اور جب وہ بند ہوا ہے تو 1914 میں انہوں نے البلاغ رسالہ کہ اسلام کی طرف رجوع، اس کے متعلق مضامین، لیکن یہ بھی 2 سال بعد بند ہوا۔ بہرحال مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے اس ساری سعی میں اور جدوجہد میں لگ گئے، لیکن بالآخر اس ساری سعی و جہد اور حالات اور وقت کے اہل علم کی مخالفت کی وجہ سے پھر وہ 1928 اور 30 کے لگ بھگ پھر قومی جدوجہد میں شریک ہو گئے۔ اس سارے کام کا دفتر انہوں نے بند کر دیا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ پھر مولانا مودودی نے علیہ رحمہ نے ان کو ان کی زندگی میں مرحوم قرار دے کر کے کہا کہ ہم یہ 1912 سے 14 والے ابوالکلام آزاد کو تو اون کرتے ہیں، یہ 28 میں جو ابوالکلام آزاد نے معاملہ کیا اس کو ہم اون نہیں کرتے، اور اس کام کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ اور خود ان کی عمر اس وقت 24 سال تھی جب انہوں نے الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی، تو اس میں زیادہ تر جو ماخذ اور اثرات انہوں نے وہی الہلال اور البلاغ سے لیے تھے۔ اب آ جائیے جہاں سے بات ہم نے چھوڑی تھی علامہ اقبال مرحوم کی شخصیت کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نیا ملک بنے گا اس کے لیے جو ٹیم تیار کی جائے اس کا تعلق بھی قرآن سے جوڑا جائے۔ لہٰذا انہوں نے مصر کے جامع الازہر میں خط لکھا کہ ہمیں کوئی ایسا استاد دیا جائے جو گریجویٹس کو قرآن پڑھائے۔ تو وہاں سے جواب آیا کہ ایسا کوئی ہمارا پاس ایسا آدمی، ایسا استاد یا معلم نہیں ہے جو گریجویٹس کو پڑھا سکے، آج کے دور، آج کے تقاضوں کے مطابق پڑھا سکے۔ اس پر آپ نے دیوبند میں انور شاہ کاشمیری علیہ رحمہ کو لکھا کہ آپ آئیں اور یہ کام ہم مل کر کرتے ہیں۔ بہرحال انہیں بھی جب اجازت نہیں ملی اور اس خط و کتابت کے نتیجے میں وہ بھی پھر جو ہے وہ دیوبند چھوڑ کر ڈھابیل چلے گئے۔ اب علامہ اقبال نے پھر ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوئی شخصیت ملے اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا جائے۔ لہٰذا اس وقت تک وہ جو کام دوسری سائڈ سے ہو رہا تھا، انہوں نے الجہاد فی الاسلام پڑھی اور مولانا مودودی کو خط لکھا کہ آپ تکن کی سنگلاخ چٹانوں میں کیا سر مار رہے ہیں، اصل یہ ہونے والا ہے اور یہ کام کرنے والا ہے، تو آپ یہاں تشریف لے آئیں لاہور میں اور مل کر آئندہ آنے والی ریاست کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ لہٰذا مولانا مودودی ان کی دعوت پر، علامہ اقبال کی دعوت پر لاہور تشریف لائے، اور یہاں پھر از سر نو کام کے آغاز کے لیے علامہ اقبال کے جو دوست تھے چودھری نیاز علی خان صاحب، انہوں نے حامی بری کہ وہ پٹھان کوٹ میں پھر یہ دارالاسلام، یہ بلڈنگز قائم کریں گے اور وہاں پھر گریجویٹس کو بلایا جائے گا اور وہاں کلاسیں شروع ہوں گی۔ اس اسلام میں علامہ اقبال علیہ رحمہ کا انتقال ہو گیا، اور بظاہر جو چودھری نیاز علی خان صاحب اور مولانا مودودی میں کھٹ پٹ شروع ہو گئی، انہوں نے وہاں سے انہیں نکال دیا، اور وہ کام جو جس کا آغاز شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے کیا تھا وہ عملی طور پر آئندہ کے لیے پھر جو ہے وہ کٹائی میں پڑتا چلا گیا۔ بہرحال مولانا مودودی علیہ رحمہ نے پھر جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی اور از سر نو ایک کام کو علیحدہ سے انڈیپینڈنٹ انداز میں شروع کیا اور بڑے بھرپور انداز میں شروع کیا، اور اس کے بڑے اچھے اثرات بھی قیام پاکستان اور پاکستان بننے کے بعد اور تحریک مقاصد ان سب میں بڑے نمایاں رہے۔
لیکن 1954 میں جب انہوں نے محسوس کیا کہ چونکہ اب ایک اسلامی ملک بن چکا ہے، یہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں، تو لہٰذا الیکشن میں جایا جائے اور اس کے ذریعے سے اس قانون سازی کو بجائے ایجیٹیشن کے ان اسمبلیوں میں بیٹھ کر کیا جائے۔ جب وہ گئے تو دوسری اسلامی تحریکیں بھی اس کے مد مقابل آئیں اور یوں یہ ٹینشن آپس میں شروع ہو گئی۔ وہیں ان کے ایک پیروکار ڈاکٹر اسرار احمد نے ان سے پھر علیحدگی اختیار کی اور ایک نئی تحریک کی بنیاد ڈالی، یہ تجدیدی مسائی۔ ویسے تو دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور بڑی بڑی شخصیات بھی تھیں اور سب نے بھی کام کیا، لیکن اصل ماخذ کی طرف اور جس چیز کی کمی تھی کہ دین کے اصل منبع اور سرچشمے کی طرف رجوع کرتے ہوئے وہ دین کا ہماگیری اور ہماجیتی جو نظام ہے، اس ایک پورا نظام ہائے زندگی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جائے، جس کا شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ اگر اجتماعی نظام وہ ناانصافی پر مبنی ہوگا، وہ ظالمانہ ہوگا، تو لوگ اللہ سے لو نہیں لگا سکتے۔ وہ دن بھر میں جو ہے وہ جانوروں کی طرح کام کریں گے، انہیں کیا زمین اور آسمان کے اشارے ملیں گے، کہاں دنیا جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے گی، اس کی بندگی کرے گی۔ لہٰذا اس نظام کی انہوں نے دعوت دینی شروع کی۔ لیکن ڈاکٹر اسرار نے ان سے علیہ رحمہ انہوں نے مخالفت کی اور نے کہا کہ یہ الیکشن کے ذریعے کام نہیں ہوگا، ہم کنٹروورشل بن جائیں گے، ہمیں علیحدہ سے کام کرنا چاہیے۔ لہذا ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ نے اس کام کا آغاز کیا اور اپنی ایک تحریک تنظیم اسلامی بنائی۔ وہ بھی چلتی رہی ان کی زندگی میں، اور ان کا اصل پھر کارنامہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد کو انہوں نے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، بڑے حلقہ ہائے قرآنی بن گئے، اور اس قرآن کے نظام کے اوپر، اس قرآن کی جو انقلابی دعوت ہے، اس پر ان کے شاگرد تیار ہوئے۔ لیکن ان کی زندگی ہی میں انہوں نے امارت جو ہے اپنے بیٹوں کے حوالے کر دی، اور یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ایک بڑے درخت کے نیچے اس طرح چھوٹے پودے نہیں پروان چڑھ سکتے، ان کی پرورش اس طرح نہیں ہو سکتی۔ جن لوگوں نے مشکلات نہ دیکھی ہوں، تکالیف نہ دیکھی ہوں، زمانے کی ٹھوکریں نہ کھائی ہوں، انہیں اندازہ نہیں ہو پاتا اس بات کا۔ لہٰذا انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ فکر کو قابل عمل نہیں ہے، لہٰذا اس کی طرف سے انہوں نے جب وہ رجوع شروع کیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ آئندہ کے لیے خطرے ہیں، تو اس کے دامن سے پھر ایک اور درخت نے جنم لیا، اور وہ جو لوگ وہاں سے علیحدہ ہوئے، آج کے دور میں ان کی ایک ٹیم بنی اور شبان المسلمین کے حوالے سے وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اور ادھر سے جیسے میں نے کہا تھا کہ ساتھ ہی پھر کرونا آ گیا، پوری عالمی اعتبار سے ایک آرڈر آ گیا کہ پوری دنیا کو اب ایک آرڈر، ایک نظام جو چلائے گا، اور ادھر سے وہ اسلام کا وہ نظام اس تحریک کے ذریعے سے وہ سامنے آنا شروع ہوا کہ وہ نظام اصلاً تو اسلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ عملی نظام ہمیں جس کی ایک جھلک دکھائی گئی تھی وہ دیا ہے، وہ اب آئے گا تو پوری دنیا سکھ اور چین کا سانس لے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ پوری دنیا اس کا مزہ چکھے گی کہ یہاں پر ہوگا معاملہ۔ اور اس مسائی اور جد و جہد میں ہر ایک کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اور ہر ایک کو اس طرف آ کر اس عالمی نظام کا جو دجالی نظام ہے اصل میں اس کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے جو مجددین کا سلسلہ ہے، اور اس میں پھر اس کی آخری کڑی اب جو آ کر رہے گی وہ امام مہدی ہوں گے، اور وہ آئیں گے کہ جن کا لگتا معاملہ ایسے ہی ہے کہ وہ قریب وہ وقت قریب آن لگا ہے، اور وہ جب آئیں گے تو ان کے ساتھ پھر یہ سارے لوگ مل کر اپنی اپنی جگہ کوشش تو کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر عالمی نظام انہی کی زیر قیادت جو ہے وہ پلٹا کھائے، اور دوبارہ سے پھر وہ اسلام کا بول بالا ہو دنیا میں، جس کی خبر دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 ادوار آئیں گے، ایک میرا دور ہوگا، پھر ایک خلافت راشدہ کا دور ہوگا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ملوکیت کا دور آ جائے گا، کٹکھنی ملوکیت، بادشاہ یا خلفاء تمہارے ہی میں سے ہوں گے لیکن ظالم ہوں گے، جابر ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ غیر بادشاہ ہوں گے، زبردستی کی حکومت ہوگی، اور غیر جو ہے وہ تمہارے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ اور تاریخ میں دیکھا ہم نے یہ کہ وہ دور جو ہے وہ گزر چکا۔ وہ جو غیر بادشاہ تھے، کہیں فرانسیسی تھے، کہیں ولدیزی تھے، اور
کہیں جو ہے وہ انگریز قابض آئے، اور براہ راست ان کے نظام، ان کی حکومتیں تو ختم ہو چکی ہیں، لیکن انڈائریکٹلی ابھی معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے ان کا غلبہ ہمارے اوپر جو ہے۔ اب ہمیں اسلام کے اس غلبے کو دوبارہ سے از سر نو بحال جو ہے وہ کرنا ہے، اور یہ اپورڈ موومنٹ جو ہے وہ ایک طرح سے چل پڑی ہے، اور یہ 400 سالہ جد و جہد ہے جو مساعی ہے کہ جس کا حاصل جو ہے اب اس وقت جو ہے ہمارے سامنے پاکستان اور اس کے اندر یہ احیائی جد و جہد ہے، یعنی مجدد الف ثانی علیہ رحمہ، اور ان کے بعد شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ، اور شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کے بعد وہی چیزیں جو عملی صورت میں آئیں، وہ سید احمد شہید، ان کی صورت میں چلتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر بے انتہا شخصیات جو ہے، شیخ الہند جن میں نمایاں بڑی شخصیت میں نے کہا کہ رہی ہے، علامہ اقبال کی بڑی اہم شخصیت رہی ہے، اور اس کے بعد مولانا مودودی علیہ رحمہ، ڈاکٹر اسرار احمد، اور اب شبان المسلمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مساعی کو، ہماری مساعی کو، جد و جہد کو جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کرے، اور آخرت اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ ساری چیز ایک جائزے اور ایک نظر کے طور پر وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس میں تفصیلاً ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک دور اور ایک ایک شخصیت کے لیے ایک علیحدہ علیحدہ سے نشست ہو، اور پھر تفصیلاً ہم تاریخ اسلام پر جو ہے وہ گفتگو کریں۔ یہ ایک جائزہ اور ایک نظر جو ہے وہ مکمل ہوئی۔